اس کے بعد ہم موٹر ویز کی بات کرتے ہیں. یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے, ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا, دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک فرام دس سیکشن اکانومی جس میں ہم نے پڑھا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ سی پیک کو بھی پڑھا ہے. اس میں اگر بات کی جائے موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک تو یاد رکھیے گا وہ موٹر ویز کے حوالے سے ہے. نہ صرف ایف آئی اے بلکہ دیگر جتنی بھی گورنمنٹ جابز آتی ہیں اس میں آپ سے رینجز پوچھی جاتی ہیں, موٹر ویز کی رینجز پوچھی جاتی ہیں کہ بتائیں M1 کہاں سے لے کر کہاں تک ہے, M2 کہاں سے لے کر کہاں تک ہے, اس کی لینتھ کتنی ہے. تو ان سب چیزوں کا ڈیٹیل سے اس لیکچر میں آپ کو بتایا جا رہا ہے. پہلے لیکچر سے میں آج تک آپ کو ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ پلیز میک یور ہینڈ ریٹن نوٹس وچ آر موسٹ امپورٹنٹ فار یو, ٹھیک ہے. اور دوسرا, آپ لوگ بالکل بھی موک ٹیسٹ جو لیے جاتے ہیں اس میں آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ نان سیریس ہے. اور یاد رکھیے گا موک ٹیسٹ جو بھی دیے جاتے ہیں یہ آپ کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں. اگر آپ ان کو نہیں دیں گے آپ کی پرفارمنس ایویلیویٹ نہیں ہو سکتی. آپ اپنا موازنہ جو ہے وہ دوسرے کینڈیڈیٹس کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ میں کس جگہ پر موجود ہوں اور دوسرا میرا کمپیٹیٹر جو کہ ڈفرینٹ پروونسز سے آپ لسٹ دیکھتے ہیں, ڈفرینٹ پروونسز سے لوگ ہمارے یہاں اس پلیٹ فارم پر موجود ہیں جو کہ ٹیسٹ دیتے ہیں, تو ان کی کیپیبلٹی کا اندازہ آپ کو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو پلیز آپ تھوڑا سا سیریس ہو جائیں ایف آئی اے کی پریپریشن کو لے کر, کیونکہ کسی بھی وقت جو ہے وہ ڈیٹس اناؤنس ہو سکتی ہیں ٹیسٹ کی, تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی تیاری نہ ہو. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. M1 موٹر وے سٹارٹ ہوتا ہے پشاور سے اسلام آباد تک کے موٹر وے کو کہا جاتا ہے M1 موٹر وے. اس کی لینتھ کی بات میں کروں تو 155 کلومیٹر ہے. اگین بتاتا چلوں کیونکہ مجھے لیکچر کے فوراً بعد جو کافی اچھے بچے جو سوال کرتے ہیں, اوبویسلی جو غور سے سنتے ہیں لیکچرز کو, تو وہ سوال کرتے ہیں کہ سر ہم نے کہیں یہ پڑھا کہیں وہ پڑھا. تو ان کو بتاتا چلوں کہ جو لینتھ اور یہ موٹر ویز کے جو فاصلے ہیں یہ اٹھائے گئے ہیں منسٹری آف کمیونیکیشن, ہماری منسٹری آف کمیونیکیشن جس کے انڈر موٹر ویز اینڈ نیشنل ہائی ویز ہیں, تو ان کی آفیشیل ویب سائٹ سے یہ ڈیٹا اٹھایا گیا ہے جو کہ بالکل آتھینٹک ہے. لیٹس موو آن. دوسرے نمبر پر M2 موٹر وے ہے جو کہ اسلام آباد سے لاہور کی طرف ہے, ٹھیک ہے. اس کا جو فاصلہ ہے وہ 375 کلومیٹر ہے. یاد رکھیے گا دا ڈسٹینس بٹوین اسلام آباد ٹو لاہور از آن موٹر وے از اباؤٹ 375 کلومیٹرز. پھر M3 کی بات کرتے ہیں جو کہ سٹارٹ ہوتی ہے لاہور سے ٹو عبدالحکیم, اس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ہے 230 کلومیٹر کا. اگین بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, بہت آسان لفظوں میں سمجھانے کی آپ لوگوں کو کوشش کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. M4 موٹر وے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو M4 موٹر وے پنڈی بھٹیاں سے لے کر ملتان تک ہے, اور اس کا فاصلہ ابھی پڑھ لیتے ہیں, اس کا فاصلہ 309 کلومیٹر ہے. پھر ہم M5 موٹر وے کی بات کرتے ہیں جو کہ ملتان ٹو سکھر ہے, اور میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں یہ سی پیک کا پروجیکٹ تھا جو کہ کمپلیٹ ہو چکا. اب سکھر سے ملتان تک جو فاصلہ ہے موٹر وے کا وہ 392 کلومیٹر ہے. پھر M6 موٹر وے کی بات کرتے ہیں تو جو کہ سکھر سے حیدرآباد تک ہے, اور اس کا فاصلہ یہ ابھی تعین نہیں کیا گیا کیونکہ انڈر کنسٹرکشن ہے. تو یاد رکھیے گا پاکستان میں پروجیکٹس جو ہیں وہ پولیٹیکلی دیکھا جائے تو وہ نظر ہو جاتے ہیں کہ کبھی ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ چاہتی ہے کہ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا جائے, تو ابھی وہ گورنمنٹ جو ہے اپنا ٹینور پورا نہیں کر پاتی تو دوسری گورنمنٹ آ جاتی ہے جو کہ پرانی پالیسیز جو پرانے پروجیکٹس ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں. تو التوا کا شکار ہے سکھر ٹو حیدرآباد موٹر وے جو کہ بہت ضروری ہے میرے مطابق. کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اوبویسلی اس وقت بھی جو سکھر سے لے کر کراچی کا جو فاصلہ ہے وہ گھنٹوں میں طے کرتے ہیں. اگر یہ موٹر وے بن جاتی ہے تو آپ کا تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے اس کا جو ٹائم ہے وہ سیو ہو سکتا ہے. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے جس پر دھیان نہیں دیا جا رہا, ٹھیک ہے. پھر ہم M7 موٹر وے کی بات کرتے ہیں جو کہ دادو سے لے کر ہب تک ہے, اور یہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے, کمپلیٹ نہیں ہو سکا. M8 موٹر وے کی بات کرتے ہیں جو کہ رتو ڈیرو سے گوادر تک ہے, اور یہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے. پھر لیٹس موو آن M9 موٹر وے وچ از کمپلیٹڈ جو کہ حیدرآباد سے کراچی تک ہے, اور اس کا فاصلہ 136 کلومیٹر ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نیشنل ہائی ویز کی, ٹھیک ہے. نیشنل ہائی ویز کو GT روڈ بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب GT روڈ کی فل فارم لاسٹ ٹائم بہت سی بیچز سے پوچھی گئی تھی کہ بتائیں اس کی فل فارم کیا ہے, تو اس کی فل فارم ہے گرینڈ ٹرنک روڈ, ٹھیک ہے. گرینڈ ٹرنک روڈ. اس کو بنانے والے کون تھے؟ شیر شاہ سوری جنہوں نے سب کانٹیننٹ پر حکومت کی ہے, ٹھیک ہے. بہت
کافی عرصہ انہوں نے حکومت کی ہے. ٹھیک ہے, تو جو نیشنل ہائی ویز کا کانسیپٹ دینے والے جو لوگ تھے, جی ٹی روڈ کا کانسیپٹ دینے والے جو شخص تھے, وہ شیر شاہ سوری تھے. اب N5 ہائی وے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کراچی سے لے کر ٹورخم تک ہے, کراچی سے لے کر ٹورخم تک ہے, اور یہ پاکستان کی لانگیسٹ نیشنل ہائی وے ہے. یاد رکھیے گا, پاکستان کی لانگیسٹ نیشنل ہائی وے ہے N5. ٹھیک ہے, جو کہ کراچی سے لے کر ٹورخم تک ہے, جو کہ لانگیسٹ ہائی وے کہلاتی ہے, جس کا فاصلہ تقریباً 1819 کلومیٹر ہے. پھر ہم N10 کی بات کرتے ہیں تو N10 سٹارٹ ہوتا ہے کراچی سے لے کر گوادر تک, اور نون ایز مکران کوسٹل ہائی وے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو مکران کوسٹل ہائی وے بھی کہا جا سکتا ہے. اس کی لینتھ تقریباً 653 کلومیٹر ہے. لیٹس موو آن. N15 کی بات کرتے ہیں تو N15 اسٹارٹنگ فرام مانسیرا ٹو چلاس. ٹھیک ہے, اور اس کا جو فاصلہ ہے وہ 240 کلومیٹر ہے. پھر N20 کی بات کرتے ہیں تو N20 کشمور ٹو اباڑو, ٹھیک ہے, سندھ کا علاقہ ہے, اور اس کا جو فاصلہ ہے وہ 42 کلومیٹر ہے. N25 کی بات کریں تو کراچی ٹو چمن ہے, تو اس کا فاصلہ 813 کلومیٹر ہے. پھر N30 کی بات کر لیتے ہیں تو بسیمہ ٹو خضدار, اس کا جو فاصلہ ہے 110 کلومیٹر ہے. لیٹس موو آن. N35 کی بات کرتے ہیں. N35 حسن عبدال سے لے کر خجراب تک موجود ہے. اس کا فاصلہ جو ہے 1300 کلومیٹر ہے, اور پاپولرلی نون ایز کراکرم ہائی وے. کس نام سے جانی جاتی ہے حسن عبدال ٹو خنجراب والی جو آپ کی نیشنل ہائی وے ہے؟ یہ جانی جاتی ہے کراکرم ہائی وے کے نام سے. ٹھیک ہے. N40 کوئٹہ سے لے کے تافتان تک ہے, جس کا فاصلہ 610 کلومیٹر ہے. N45 نوشیرہ سے لے کر چترال تک ہے, جس کا فاصلہ 309 کلومیٹر ہے. N50 کچھ لک ٹو ڈیرہ اسماعیل خان تک ہے, اس کا فاصلہ 531 کلومیٹر ہے. N55 اور کوٹری سے لے کر پشاور تک ہے, اس کا فاصلہ 1264 کلومیٹر ہے. N60 لاہور سے لے کر سرگودا تک ہے, اس کا درمیانی فاصلہ 185 کلومیٹر ہے. N65 کوئٹہ سے لے کر سکھر تک ہے, جس کا درمیانی فاصلہ 385 کلومیٹر ہے. N70 قلعہ سیف اللہ سے لے کر ملتان تک ہے, جس کا درمیانی فاصلہ 447 کلومیٹر ہے. N75 کی بات کرتے ہیں تو N75 اسلام آباد سے لے کر کوہالہ تک ہے, جس کا درمیانی فاصلہ 138 کلومیٹر ہے. پھر N80 کی بات کرتے ہیں جو کہ اسلام آباد سے کوہاٹ تک ہے, جس کا درمیانی فاصلہ 146 کلومیٹر ہے. N85 کی بات کرتے ہیں تو خوشاب سے سراب تک یہ ہے, اور اس کا درمیانی فاصلہ 487 کلومیٹر ہے. N90 کی بات کرتے ہیں تو خواجہ خیلہ سے لے کر بیشام تک موجود ہے یہ ہائی وے, جس کے درمیان واقع ہے, اس کا درمیانی فاصلہ 64 کلومیٹر ہے. N95 اسٹارٹس فرام ویئر اسٹارٹس فرام چکدارہ سے لے کر کالام تک ہے, جس کا درمیانی فاصلہ 135 کلومیٹر ہے. N105 اسٹارٹ ہوتی ہے لاڑکانہ سے ٹو نصیر آباد, اس کا درمیانی فاصلہ 61 کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے. اب ہم بات کرتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز. یہاں سے میں نے تقریباً 25 پلس امپورٹنٹ ایم سی کیوز آپ لوگوں کے لیے یہاں پر شامل کیے ہیں, جو کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں, جس میں سی پیک سے حوالے سے, جی ڈی پی کے حوالے سے کوشچنس کا ذکر کر لیتے ہیں. واٹ از دی جی ٹی پی گروتھ آف پاکستان ان 2021؟ آبویسلی 2022 جب اینڈ ہوگا تو اس کے بعد ہی ہمیں 2022 ایئر کی گروتھ ریٹ پتہ لگے گی. تو ایز آف 2021 جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, تو پاکستان کا جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا وہ 3.9 تھا. ٹھیک ہے. لیٹس موو آن. وچ ون آف دا فالوئنگ از دا لارجسٹ سیکٹر آف پاکستان's اکانومی؟ تو لارجسٹ سیکٹر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کون سا ہے, ڈیٹیل میں ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈیٹیل میں نے آپ کو جب پڑھایا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایگریکلچر وہ واحد پاکستان کا لارجسٹ سیکٹر ہے, جس سے پاکستان کی اکانومی کی بیک بون بھی قرار دیا جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ مور دین 44% جو لیبر فورس ہے وہ آپ کی منسلک ہے کس سے؟ ایگریکلچر سے. ٹھیک ہے. آلریڈی پڑھا چکا ہوں تھیوری کے اندر. دیش از دی بیک بون آف دا پاکستان's اکانومی اینڈ دی مینسٹری آف اوور نیشنل اکانومک لائف. تو یاد رکھیے گا وہ ہے ایگریکلچر سیکٹر. تو ایگریکلچر سیکٹر کسی زمانے میں تھیوری میں بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جس چیز میں اچھے تھے ہم نے اس چیز کو بھی اس چیز کو بھی بھلا دیا, اور آبویسلی ہماری جو پالیسیز ہیں, ہمارے اسٹیٹسمنٹس ہیں,
وہ جو پالیسیز بناتے ہیں وہ ریڈیکولس پالیسیز ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کسان کو الٹیمیٹلی نقصان ہوتا ہے۔ گلوبل اکنامک پراسپیکٹ رپورٹ 2022 بائی دا ورلڈ بینک فورکاسٹ 8% گروتھ ریٹ فار پاکستان ان دا کرنٹ فسکل ایئر 2021-22 میں انہوں نے بتایا کہ 3.4% پاکستان کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لیٹس موو آن، کوسچن نمبر 5، واٹ از دی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ؟ جی ڈی پی کیا ہے؟ جی ڈی پی کو میں آپ کو بتا چکا ہوں، ود ان دا باؤنڈریز آف اے کنٹری، ٹھیک ہے۔ سپوز یہ پاکستان کی باؤنڈریز ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان کی باؤنڈری کے اندر جو بھی چیز آپ پروڈیوس کریں گے، ٹھیک ہے، اس پروڈکشن کو، اس پروڈکٹ کے پروڈیوس کرنے کو آپ کیا کہیں گے؟ جی ڈی پی کہیں گے، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، ٹھیک ہے۔ اب انکم ارنڈ ود ان اے کنٹری باؤنڈریز، ٹھیک ہے، انکم ارنڈ ود ان اے کنٹری باؤنڈریز، جو بھی انکم جو کہ ود ان کنٹری باؤنڈریز جو ہے وہ آپ اس کو پروڈیوس کریں، وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ کہلاتی ہے جی ڈی پی۔ اف پاکستان جی ڈی پی ایکسیڈس پاکستان جی این پی، ٹھیک ہے، جو کہ گراس نیشنل پروڈکٹ ہے، دین واٹ؟ دا فارینرز آر پروڈیوسنگ مور ان پاکستان دین پاکستانیز آر پروڈیوسنگ ان فارن کنٹریز، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ لیٹس موو آن، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ٹوٹل لینتھ کتنی ہے؟ تو ٹوٹل لینتھ آپ اگر ڈفرینٹ آپ کے پاس سورسز موجود ہوں گے تو وہ آپ کو جو لینتھ بتائیں گے، جو آتھینٹک لینتھ ہے وہ 2442 کلومیٹر ہے۔ کتنی ہے؟ 2442 کلومیٹر ہے۔ لاسٹ ٹائم بہت دفعہ یہ کوشچن پوچھا جا چکا ہے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اسٹارٹس ایٹ کاشکر علاقہ ہے، کہاں کا؟ چائنا کا علاقہ ہے جہاں سے یہ اسٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد واٹ از دی ویلیو آف چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور؟ ان کی ویلیو کتنی ہے اس وقت ایز آف 2020؟ میں نے آپ کو بتایا ایز آف 2020 کے ڈیٹا کے مطابق جو سی پیک کی اوور آل ویلیو ہے وہ $62 بلین ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 10، سی پیک ہیز ہاؤ مینی اسپیشل زونس؟ سی پیک کے اندر کتنے اسپیشل اکنامک زونس ہیں؟ تو اس میں 9 اکنامک زونس ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہو از دی کرنٹ چیئرمین آف دی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جسے سی پیک اتھارٹی کہا جاتا ہے، اس کے کرنٹ چیئرمین کون ہیں؟ اس کے کرنٹ چیئرمین ہیں چودھری صالح حسین، جو کہ MNA بھی ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اپریل 2022 میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں، پوچھی جا سکتی ہیں۔ ایٹ وچ ریور دا فرسٹ ہائیڈرو پاور انویسٹمنٹ پروجیکٹ آف دا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور دا کیروٹ ہائیڈرو پاور اسٹیشن از بینگ کنسٹرکٹیڈ؟ تو جہلم کے اندر اس کو جو بنایا گیا۔ which is the first country that has been invited by the Pakistan to become a third partner؟ سی پیک یاد رکھیے گا، ایف پی ایس سی میں یہ بہت بار کوشچن پوچھا گیا ہے کہ پاکستان نے کس ملک کو جو کہ دعوت دی تھی کہ وہ اس کا حصہ بن جائے، تو یاد رکھیے گا وہ ملک تھا سعودی عربیہ۔ پاکستان نے سعودی عربیہ کو دعوت دی کہ وہ بھی سی پیک کا حصہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایز پر چائنیز انوائے وچ پارٹ آف پاکستان ول بی پرووائڈیڈ میکسیمم بینیفٹ تھرو سی پیک؟ کون سا پارٹ ہوگا؟ وہ گلگت بلتستان وہ پارٹ ہوگا جس کو سب سے زیادہ سی پیک بننے کے بعد، پورا آپریشنلائز ہونے کے بعد فائدہ ہوگا۔ اچھا، 91% آف دی ریونیوز ٹو بی جنریٹڈ فرام دا گوادر پورٹ ایز پارٹ آف دی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور وڈ گو ٹو، اوبویسلی چائنا کی انویسٹمنٹ ہے، تو یہ 91% جو اس کی جو پروفٹ ہوگا یہ کس کو جائے گا؟ چائنا کو جائے گا۔ سم ٹائمس مجھے ڈر بھی لگتا ہے، جیسا کہ آپ کو میں پڑھا چکا ہوں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سب کانٹیننٹ کے اندر آئی، پھر اپنے پیر جماتے ہوئے اس نے پورے ہندوستان پر، متحدہ ہندوستان پر یا سب کانٹیننٹ پر قبضہ کر لیا۔ تو مجھے ایک بات کا سم ٹائمز ڈر لگتا ہے کہ جس طریقے سے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بنا اور جس طریقے سے چائنا یہاں پر انہوں نے انویسٹمنٹ کی، اوبویسلی کوئی بھی کنٹری جب انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کے اوبویسلی اس کے فائدے وہ ضرور سوچتا ہے کہ اس کو کیا کیا یہاں سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو مجھے کبھی یہ ڈر ہے کہ آج سے کوئی 50-60 سال بعد یا 70 سال بعد یہ اتنے مضبوط نہ ہو جائیں کہ پورے پاکستان پر اوبویسلی اپنی دھاک بٹھا لیں اور قبضہ کر لیں۔ وچ ٹو کنٹریز آر انوالوڈ ان دی امپلیمنٹیشن آف کوہالا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ؟ تو چائنا اینڈ پاکستان اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ چائنا اینڈ پاکستان ٹوگیدر ہیز لانچ دی بس سروس ٹو فیسیلیٹیٹ ٹورسٹ ایز پارٹ آف انیشیٹو to connect both countries via road under the sea pack. The bus will travel from لاہور ٹو کاشگر بھی جائے گی اور کاشگر ٹو لاہور بھی جائے گی، تو اٹس آنسر از اے اینڈ بی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم
آگے بڑھتے ہیں. M6 از دا موٹر وے بٹوین. M6 موٹر وے کن دو شہروں کے درمیان ہے؟ تو یاد رکھیے گا M6 موٹر وے از بٹوین حیدرآباد اینڈ سکھر، جو کہ انڈر کنسٹرکشن ہے، جو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد M9 موٹر وے از بٹوین حیدرآباد اینڈ کراچی، جس کا میں نے فاصلہ بھی آپ کو بتا دیا ہے. وین پاکستان نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس واز اسٹیبلش، تو یاد رکھیے گا 1997 کے اندر یہ پولیس جو ہے وہ بنائی گئی. موٹر وے M2 از بٹوین وچ ٹو آف دا فالوئنگ سٹیز؟ لاہور ٹو اسلام آباد موٹر وے از نون ایز M2 موٹر وے. دا ٹوٹل لینتھ آف کراچی لاہور موٹر ویز، اگر ہم سب سیکشن کو، سب رینجز کو ملائیں تو یہ فاصلہ جو کراچی سے معاف کیجیے گا، کراچی سے لاہور موٹر وے کا بنتا ہے وہ 1152 کلومیٹر بنتا ہے، وچ از میسو. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 23. دا پرپوزڈ موٹر وے فرام گوادر ٹو کاشگر از اباؤٹ 3000 کلومیٹر. تو کراچی سے، گوادر سے لے کر کاشگر جو کہ چائنا کا ایک علاقہ ہے، ان دونوں کے درمیان جو یہ موٹر وے پرپوز کی گئی ہے یہ تقریباً 3000 کلومیٹر لمبی ہوگی. ٹھیک ہے. واٹ از دا لینتھ آف سکھر ملتان M5 موٹر وے وچ واز اناگریٹڈ آن 5 نومبر 2019 میں، جس کا افتتاح کیا گیا. اس کا افتتاح کیا گیا کہ کتنی لمبی ہے؟ یہ 392 کلومیٹر ہے. دا کراکرم ہائی وے از اے 1300 کلومیٹر نیشنل ہائی وے وچ ایکسٹینڈس فرام حسن ابدال ان دا پنجاب پروونس پاکستان ٹو دی کنجراب پاس ان گلگت بلتستان. تو یہ آج کا ہمارا آلموسٹ ایک دو اور MCQs ڈسکس کر لیتے ہیں. کراکرم ہائی وے از آلسو نون ایز واٹ؟ از آلسو نون ایز N35. میں آلریڈی آپ کو پڑھا چکا ہوں. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ ٹاپک بھی وائنڈ اپ ہو گیا. کچھ دیر تک آپ کو PDF نوٹس بھی پرووائڈ کر دیے جائیں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.